ایک شخص خطبہ کے شروع ہونے کے بعد آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتساب فرمایا، اور اس بارے میں تفصیل گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی جا چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ روى الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جمعہ کے دن کا غسل اہل اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اسی بارے میں آج کے خطبہ جمعہ میں آغاز میں دو واقعات اللہ کی توفیق سے منتخب کر کے لایا ہوں۔ شاید اللہ کی توفیق سے ان دونوں واقعات سے جمعہ کے دن غسل کی اہمیت مزید اجاگر۔ پہلا واقعہ جس کا ابتدائی حصہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا گیا، امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، ایک شخص جو خطبہ جمعہ میں خطبہ کے شروع ہونے کے بعد آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتساب فرمایا، اور اس بارے میں تفصیل گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی جا چکی ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احتساب کے بارے میں یہ عرض کیا: اے اللہ کے نبی، میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، بات یہ ہے میں سویا ہوا تھا، پھر میں اٹھا، بیدار ہوا، میں اٹھا اور وضو کیا اور مسجد میں آ گیا۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، اس شخص نے رضی اللہ عنہ عرض کیا میں نے اور کچھ نہیں کیا، یعنی میں نے کسی اور وجہ سے تاخیر نہیں کی، بات یہ تھی کہ میں سویا ہوا تھا، بیدار ہوا، اٹھا اور وضو کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو۔ اب سماعت فرمائیے، آج کے خطبہ کا پہلا نکتہ کہ جمعہ کے دن کے غسل کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا: اب یوم وضوء ھذا،
کیا یہ وضو کا دن ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ اس نے چاہا کہ پہلی جو کوتاہی ہوئی ہے کہ خطبہ جمعہ میں دیر سے آنا، اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ عرض کیا بس میں سویا ہوا اٹھا اور وضو کیا اور مسجد میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا اَوَ یوم وضوء ھذا، کیا یہ دن وضو کا دن ہے؟ کیا مطلب؟ غسل کدھر گیا؟ آئیے ایک اور واقعہ جس کا ایک حصہ اللہ کی توفیق سے پہلے سن چکے ہیں، اس کا وہ حصہ جس کا تعلق غسل کے ساتھ۔ آپ حضرات و خواتین نے سماعت فرمایا، امام بخاری اور امام مسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، جناب ذو النورین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ جمعہ کے شروع ہونے کے بعد مسجد میں آئے۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا احتساب فرمایا، اور یہ بات گزشتہ خطبہ جمعہ میں قدر تفصیل سے عرض کی جا چکی ہے۔ اب انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا امیر المومنین ما زدت حین سمعت النداء ان توضعت ثم اقبلت۔ اے امیر المومنین، میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، اذان سنی، وضو کیا اور آ گیا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا والوضوء ایضا، اور صرف وضو، یعنی آپ نے صرف وضو پہ اکتفا کیا۔ الم تسمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا، اذا جاء احدکم الى الجمعہ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کرے۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے وضو پر اکتفا کرنے پر ٹوکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے امید ہے بات کچھ واضح ہو۔ جمعہ کے حوالے سے آج کے سبق میں ایک نئی بات، جمعہ کے دن پسندیدہ بات یہ ہے کہ مسواک کی جائے اور غسل کیا جائے۔ اس بارے میں میرے ساتھ ایک حدیث شریف سماعت فرما لیجیے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، یعنی زور سے تاکید سے اپنی بات جو بیان کرنے لگے ہیں اس کے خود سننے اور دیکھنے کو بیان فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعہ کے دن کا غسل ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَن يَسْتَنَّ وَأَن يَمَسَّ طِيبًا إِن وَجَدَ، اور جمعہ کے دن مسواک کرے، اور جمعہ کے دن مسواک کرے، اور یہ کہ اگر پائے، حاصل کر پائے
تو خوشبو کا استعمال کرے۔ اس حدیث شریف سے دو باتیں مزید معلوم ہوئی کہ جمعہ کے دن مسواک کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن اگر میسر ہو تو خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ شاید ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ اگر برش پر اکتفا کیا جائے پیسٹ اور برش سے تو کیا مسواک سے کفایت کرے گا یا نہیں؟ اللہ بہتر جانے، اللہ بہتر جانے۔ کوشش کریں کہ اگر ممکن ہو تو مسواک کر لیں، لیکن اگر نہ ہو تو اللہ سے امید ہے، فتویٰ نہیں دے رہا، نہ مجھ میں طاقت ہے، امید ہے کہ یہ برش اور پیسٹ کا استعمال بھی مسواک کا اللہ کرے بدل بن جائے، لیکن جہاں تک ممکن ہو مسواک کرے۔ خوشبو کے حوالے سے ایک بہت ہی ضروری بات ہم پہلے سن چکے ہیں کہ خواتین بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمعہ کے لیے آیا کرتی تھی، اور اگر کوئی خاتون شرعی آداب کی پابندی کرتے ہوئے، ران صاحب بچے سارے آگے کر دیں، اگر کوئی خاتون شرعی آداب کی پابند، میری طرف توجہ کیجیے، چھوڑ دیجیے ان کو، اگر کوئی خاتون شرعی آداب کی پابندی کرتے ہوئے جمعہ کے لیے جانے کی اجازت طلب کرے تو اس کے خاوند سرپرست کو چاہیے کہ اس کو لے جائے، اس کے جانے کا بندوبست کرے۔ لیکن اب خوشبو کی بات ہوئی تو اس حوالے سے میرے گمان کے مطابق ایک بہت ہی ضروری تنبیہ کو نوٹ فرما لیجیے، اور ارادہ ہے اس بارے میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہنی۔ اس حوالے سے ہمارے سبق کی پہلی حدیث امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرہ، جو خاتون خوشبو استعمال کرے وہ ہمارے ساتھ عشاء کے لیے نہ آئے۔ جس خاتون نے خوشبو استعمال کی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آنے سے کیا کیا؟ جواب دیجیے، منع فرمایا۔ اگر کوئی خاتون خوشبو کا استعمال کرے اس کے لیے مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ یہ منع کس نے کیا ہے؟ جنہوں نے مردوں کو روکا ہے۔ خواتین جمعہ کے لیے خواتین مسجد میں آنا چاہیں تو روکنا نہیں، لیکن جب خاتون ایسی خوشبو استعمال کرے جس کی مہک دوسروں تک پہنچے، اس کا مسجد میں آنے کا حق ختم ہو گیا۔ اس حوالے سے دوسری حدیث، اور یہ حدیث جو ابھی میں نے عرض کیا صحیح ہے، کچی پکی بات اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث اسے بھی امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، طیب الرجال ما ظہر اللون ما ظہر ریحہ وخفی اللون، مردوں کی خوشبو اس کی مہک
اس کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے اور اس کا رنگ مدھم ہوتا ہے. مردوں کی خوشبو اس کی مہک ظاہر ہوتی ہے اور اس کا رنگ پوشیدہ ہوتا ہے. فطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ. عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن اس کی مہک، اس کی خوشبو چھپی ہو. تو عورتوں کے لیے خوشبو ہی ایسی ہے جو باہر نہ نکلے، اپنے گھر میں، اپنے محرم کے سامنے، اپنے بیڈ روم میں اس کا معاملہ جدا ہے. تیسری حدیث امام نسائی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. وہ حدیث، اس میں بات بہت ہی زیادہ دو ٹوک ہے، اور میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر امت میں کوئی بھی خواتین کا خیر خواہ نہیں. امت کی خواتین ان کی بیٹیاں ہیں. ان کی خیر خواہی کے لیے جو بات بیان کی ہے وہ سماعت فرمائے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی نہ ہوتی تو کسی کو کہنے کی جرات نہ ہوتی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو ہم بعینہ ہی آپس میں سنتے سناتے ہیں، تاکہ جس حرص کے ساتھ، جس شدید خواہش کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خواتین کی خیر خواہی کی، ہم بھی اسی نیت سے اللہ کی توفیق سے سنیں اور سنائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت على قوم ليدلوا ريحها فهي زانیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا جو عورت، کوئی مستثنا نہیں، جو عورت خوشبو استعمال کرے پھر کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ ان تک اس کی خوشبو پہنچے، تو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ فہی زانیہ، وہ زانیہ ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے میں آپ اپنی خواتین پر رحم کریں، ان پر ترس کھائیں. اور یہ بات جو ہم نے پہلی دو احادیث میں سنی کس بارے میں تھی؟ مسجد میں خوشبو لگا کے آنے کے بارے میں. تو باقی جگہیں کہاں کہاں خواتین جاتی ہیں تو خوشبو جو دوسروں تک اس کی مہک پہنچتی ہے، جا رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے ڈر جائیں، اپنی خواتین کے ساتھ خیر خواہی کریں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ چاہیں نہ چاہیں ان کی خیر خواہی ہمارا فرض ہے. اور اللہ کرے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس حدیث کو اللہ کرے اسی غرض سے بیان کیا ہے، شاید سننے والے حضرات و خواتین کے دلوں میں بات اتر جائے. جمعہ کے بارے میں ایک اور بات، جمعہ کے دن جب مسجد میں آئے تو بقدر استطاعت بہترین لباس استعمال کریں. اور یہاں یہ بات پہلے سے نوٹ کرویں، ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں کہ اپنی طاقت سے زیادہ لباس خریدیں.
200 کا جوڑا ہے یا 2000 کا، اپنی طاقت سے باہر نہیں جانا، نہ جمعہ کے لیے، نہ عید کے لیے، نہ کسی اور فنکشن کے لیے۔ پڑھے لکھے لوگ آپ موجود ہیں، شاید اگر امت اسی ایک بات کو پکڑ لے تو ہماری معاشی بدحالی کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے، آپے سے باہر نہیں۔ جب جمعہ کے لیے آتے ہوئے، عید کے لیے جاتے ہوئے طاقت سے زیادہ قیمت کا لباس استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اور کس کام کے لیے ہوگا؟ اس بارے میں صرف ایک حدیث شریف سماعت فرما لیجیے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھا غسل کیا، صاف ستھرا ہوا اور اچھا صاف ستھرا ہوا، اور اس کے بعد تیسری بات، اور اس نے اپنے بہترین لباس کو پہنا۔ نوٹ فرما لیجیے کیا کیا؟ بولیے، اپنے بہترین لباس کو پہنا۔ نوٹ فرمائیے، بعض ساتھی، اللہ مجھے ان کو سب کو ہدایت دے، رات والے سوٹ میں مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ بقدر استطاعت اچھا اور صاف ستھرا لباس پہننا ہے، لیکن یہ جو رات کا سوٹ پہن کے آتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جمعہ کے آداب میں سے کیا ہے؟ اپنا بہترین لباس پہنے، اپنا پہنے، کسی اور کا نہیں، جو اس کی طاقت ہے، اور جو ممکن ہو گھر والوں سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو لکھی ہے گھر والوں کی خوشبو سے استعمال کرے۔ اللہ جانے صحیح مراد کیا ہے، یعنی اگر اس کے پاس خوشبو نہیں تو گھر والوں سے لے، اور پھر جمعہ کے لیے آئے، کوئی لغو بات نہ کہے، اور دو کے درمیان جدائی نہ ڈالے، یعنی دو کے درمیان جدائی ڈال کے بیچ میں نہ گھسے، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو ان باتوں میں سے جن کی وجہ سے اللہ پاک ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ایک بات کیا ہے کہ اپنے بہترین لباس کو پہن کے آئے۔ جمعہ کے حوالے سے ایک اور ادب، جب کوئی شخص خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے، اصل بات کیا ہے؟ کب آئے؟ جواب دیجیے، کب آنا چاہیے؟ خطبہ کے شروع ہونے سے پہلے۔ اگر کوئی شخص خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد آئے تو کیا کرے؟ ثابت شدہ احادیث سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدكم الجمعہ وقد خرج الامام فليصلي ركعتين۔ جب کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام نکل چکا ہو، یعنی خطبہ کا آغاز کر چکا ہو، تو کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ 2 رکعت ادا کرے۔ اچھی طرح نوٹ فرمائیے حضرات بھی اور خواتین بھی، جب آپ خطبہ جمعہ کے دوران آئے، چاہیے تو یہ پہلے آئیں، اگر دوران آئے تو یہ کوتاہی نہ ہو کہ 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ جائیں۔ اسی بارے میں دوسری حدیث، اور اس میں واقعہ بھی ہے،
इमाम मुस्लिम ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया, एक शख्स मस्जिद में आया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। फिर सुनिए, एक शख्स मस्जिद में आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लैत, नमाज पढ़ी है? उसने अर्ज किया, नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुम फसल्लि रकअतैन, उठो और 2 रकअतें पढ़ो। हजरात व ख़वातीन नोट फरमाएं, आने वाला शख्स आया और बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल के लिए और उसको ठीक बात बतलाने के लिए अपने खुतबा को रोका। बात वाज़ेह हो रही? जिस मकसद के लिए खुतबा को रोका गया, उस मकसद की अहमियत बैरिस्टर साहब कम हो गई या ज्यादा? फिर फरमाया, कुम, उठो, फसल्लि रकअतैन, और 2 रकअत अदा करो। कुम हुक्म का सीगा है, सीगाए अम्र है, ऑर्डर। फसल्लि रकअतैन सीगाए अम्र है। वक्त हुआ चाहता है, यहीं से इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की तौफीक से आइंदा गुफ्तगू के आगाज का इरादा है। अल्लाह ईमान व आफियत से मुझे और आपको कहने सुनने की तौफीक अता फरमाए, और जो बात अर्ज की गई है उसमें से जो ठीक है उस पर अमल की, और जो गलत है उसको मुआफ फरमा दे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु रब्बी व सलामु अलैहि। आज के खुतबा जुमा में जुमा के हवाले से कुछ बातें अर्ज की गईं। उनमें से पहली बात ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर एहतिसाब किया जो सिर्फ वुजू करके जुमा के लिए आ गया। इस तरह जनाब फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे अमल पर एहतिसाब किया। दूसरी बात यह अर्ज की गई कि जुमा के दिन पसंदीदा यह है कि खुशबू और मिसवाक का इस्तेमाल किया जाए। तीसरी बात यह अर्ज की गई, ख़वातीन जब मस्जिद में आए तो उन्हें यह हक नहीं कि ऐसी खुशबू इस्तेमाल करके आएं जिसकी खुशबू गैर महरम मर्दों तक पहुंचे। एक चौथी बात यह थी कि जुमा के लिए आए तो बक़द्र इस्तिताअत बेहतरीन लिबास इस्तेमाल करें। आखिरी बात यह अर्ज करने की कोशिश की गई कि जब खुतबा जुमा के लिए आए तो बैठने से पहले 2 रकअत अदा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।